أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ فقہی مسائل و احکام پہ مشتمل ایک عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کتاب کے مؤلف امام شوکانی رحمہ اللہ نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں وہ راجح قول کے مطابق گفتگو کریں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کسی خاص مسلک کا پابند نہیں بنایا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جن مسائل میں وہ گفتگو کر رہے ہیں ان میں حنفی کیا کہتے ہیں، مالکی کیا کہتے ہیں، شافعی کیا کہتے ہیں، حنبلی کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جسے دلائل کی روشنی میں راجح سمجھا اس کا تذکرہ کر دیا، ورنہ عام طور پہ آخری زمانے میں جو فقہی کتب لکھی جا رہی ہیں ان میں فقہی کتب لکھنے والے اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے مسلک کے خلاف جو آیتیں ملیں، جو احادیث ملیں ان کی تعویل کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز سے محفوظ رہے ہیں، اس سے بچے رہے ہیں۔ الدرر البہیہ میں ہم ایک کتاب پڑھ چکے ہیں، وہ کون سی کتاب تھی جی؟ کتاب الطہارہ۔ اور پھر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں کون سی؟ کتاب الصلاۃ۔ اور کتاب الصلاۃ میں کئی ایک ابواب ہیں۔ پہلا باب جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا اوقات نماز کے بارے میں۔ دوسرا باب ہم نے پڑھا وہ تھا اذان اور اقامت کے بارے میں۔ تیسرا باب آج پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو عنوان دیا گیا ہے نماز کی شرائط کا۔ نماز کی شرائط کون کون سی ہیں؟ کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے سرسری طور پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ نماز کی شرائط میں سے سب سے پہلے ہے نماز کے وقت کا داخل ہو جانا۔ میں پہلے بھی کئی بار گفتگو کر چکا ہوں، اب پھر اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ شرط اور رکن میں کیا فرق ہے؟ شرط بھی نہایت ضروری ہے، رکن بھی نہایت ضروری، لیکن شرط وہ ضروری چیزیں ہیں جو پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھنے لگے ہیں نماز کی شرائط، تو نماز کی شرائط کا نماز کے آغاز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اور ارکان وہ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر ہوں گی، ضروری ہیں لیکن نماز میں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، تو یہ نماز میں ہے، نماز سے پہلے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سجدہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو یہ سجدہ نماز کا حصہ ہے، نماز میں ہے۔ شرائط وہ ضروری چیزیں ہیں جو نماز میں نہیں بلکہ نماز سے پہلے۔ تو ان چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو یقین ہو کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ زور کی نماز پڑھنے لگا ہوں تو زور کا وقت شروع ہو چکا ہے، عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پہ طہارت۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے جی؟ طہارت، یعنی کہ آپ باوضو ہوں، اگر غسل فرض تھا تو غسل کر چکے ہوں۔ تیسرے نمبر پہ سطر کو ڈھانکنا، نماز شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے سطر کو ڈھانک چکے ہوں۔ چوتھے نمبر پہ قبلہ رخ ہونا،
5ویں نمبر پہ نماز کی نیت کرنا، اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ تو یہ 5 نماز کی شرائط ہیں۔ اب جو گفتگو امام صاحب کرنے لگے ہیں، انہوں نے اس میں یہ 5 چیزیں ذکر نہیں کی، کیونکہ ان میں سے کئی چیزوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ اوقات نماز کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ ویسے بھی یہ تیسرا باب ضرور ہے، لیکن تیسرا باب کا عنوان کیا ہے؟ نماز کی شرائط۔ اس کتاب میں یہ عنوان انہوں نے نہیں دیا، یہ بعد میں آنے والوں نے دیا ہے ہماری سہولت کے لیے۔ تو اب ہم گفتگو پڑھنا چاہیں گے امام شوکانی کی، کلام پڑھنا چاہیں گے امام شوکانی کا۔ کیا کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي تَطْهِيرُ ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ۔ یجب واجب ہے، لازمی ہے، فرض ہے، کس پہ؟ نماز پڑھنے والے پہ، نمازی پہ۔ کیا واجب ہے؟ تطہیر ثوبہ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، وبدنہ، اور اپنے جسم کو، بدن کو پاک رکھنا، ومکانہ، اور اپنی جگہ کو، یعنی کہ نماز کی جگہ کو پاک رکھنا کس چیز سے؟ من النجاستی، پلید اشیاء سے، نجاست سے۔ تو کتنی چیزوں کو پاک رکھنا ہے جی؟ 3 چیزیں۔ کپڑے، جن کپڑوں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جسم، اور نمبر 3 وہ جگہ جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تینوں چیزیں پلید چیزوں سے پاک ہونی چاہیے۔ کیا دلیل ہے اس چیز کے واجب ہونے کی، اس چیز کے ضروری ہونے کی؟ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کن کی طرف؟ کپڑوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ مدثر میں آیت نمبر 4 وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، پلید اشیاء سے بچا کر رکھیں۔ دوسری طرف حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام ابن ماجہ، نمبر ہے اس کا 542 542، اور امام احمد اپنی کتاب مسند میں وہاں پہ نمبر ہے 20825 20825۔ راوی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یصلی فی الثوب الذی یأتی فیہ اہلہ، سوال یہ تھا کہ کیا وہ ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے جن کپڑوں میں اپنی بیگم کے پاس آتا ہے، اپنی بیگم سے تعلق قائم کرتا ہے، انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ قال نعم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں پڑھ سکتا ہے، الا ان یری فیہ شیئا، الا یہ کہ وہ ان کپڑوں میں کوئی چیز دیکھے، اس کی نگاہ پڑ جائے کسی چیز پہ، تو اس چیز کو کیا کرے؟ فَيَغْسِلُهُ، اسے دھو لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پلید شے لگی ہے تو اسے کیا کرے؟ دھو لے، پھر نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ ہم دلائل کس بات کے دے رہے ہیں جی؟ کپڑے پاک ہونے چاہیے، جو لباس آپ نے نماز میں پہننا ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اس کے دلائل میں ایک دلیل وہ حدیث بھی ہے جسے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، اور وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس حدیث کو۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ایک عورت نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے،
اور کہا ارأیت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحیضہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بتائیے کہ اگر ہم عورتوں میں سے کسی کے کپڑوں پہ حیض کا خون لگ جائے، کیف تصنع، تو وہ عورت کیا کرے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیضہ، جب تم میں سے کسی کے کپڑے پہ حیض کا خون لگ جائے، فلتقرص، اس کو کھرچ دے، ثم لتنضح بماء، پھر اس پہ پانی بہا دے، ثم لتصلی فیہ، پھر وہ اس میں نماز پڑھ لے۔ اس کا مطلب ہے نماز پڑھنے سے پہلے اس خون کو صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ حیض کا خون پلید ہوتا ہے۔ عام خون جو ہے وہ پلید ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے پلید ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جو خون دانت سے نکل آیا، زخم سے نکل آیا، صحیح بات یہ ہے کہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن حیض کا خون ناپاک ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 307 307۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جن کپڑوں میں نماز پڑھنے لگے ہیں ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 650 650۔ وہ حدیث آپ کئی بار سن چکے ہیں، میں اشارہ کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ نے بھی اور آپ کے مقتدی صحابہ کرام نے بھی جوتے پہن رکھے تھے، اور جوتا لباس کا حصہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز جوتے اتار دیے، آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی دوران نماز جوتے اتار دیے۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ نے جوتے اتارے تھے، اس لیے ہم نے بھی اتار دیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو اس لیے اتارے تھے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے علیہ السلام، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے جوتوں پہ گندگی لگی ہے، تم نے کیوں اتارے؟ پھر آپ نے اس موقع پہ اصول بیان کیا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اپنے جوتے دیکھ لے، جوتوں پہ گندگی لگی ہو تو جوتوں کو زمین پہ رگڑ لے، اور اس کے بعد وہ ان میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جوتوں میں نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن جب جوتوں پہ گندگی لگی تھی تو آپ نے دوران نماز وہ جوتے اتارے ہیں، وہ جوتے اتارے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ لباس جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ گندگی سے، نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ بدن کا نجاست سے، پلی چیزوں سے پاک ہونا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے پیشاب پخانہ صاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور پیشاب پخانہ کہاں لگا ہوتا ہے؟ جسم پہ۔ کپڑوں سے بھی صاف کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جسم سے بھی صاف کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے بتایا کہ دو قبر والوں کو قبر میں کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے ان کی قبروں پہ کیا گاڑی تھی؟ کھجور کی ٹہنی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے گاڑ دیا تھا، اور فرمایا تھا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ علیہ السلام کے الفاظ سے، اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، اجتناب نہیں کرتا تھا۔ تو اس لیے جسم پہ پیشاب لگا ہو تو پیشاب پلی شے ہے، اس حال میں نماز پڑھنا یہ غلط ہوگا، اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے جسم کو پاک کیا جائے۔ یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ بخاری میں آئی ہے، نمبر ہے 218 218، مسلم میں بھی آئی ہے، نمبر ہے 292 292۔ تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ جگہ کا
پلید چیزوں سے پاک ہونا، کس جگہ کا؟ جہاں پہ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ اس کی دلیل بھی آپ کئی بار سن چکے ہیں۔ وہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں، اس اعرابی کے بارے میں جس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا، آپ نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو۔ جب اس نے پیشاب کیا تو آپ نے کہا کہ اب پانی لے کر آؤ، پانی کے ڈول لے کر آؤ، اس کے اوپر بہا دو۔ تو یہ پانی کے ڈول اس پیشاب کے اوپر کیوں بہائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مسجد نماز کی جگہ ہے اور نماز کی جگہ کا پلید چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کتنی چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں؟ 3۔ ان 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوگا یہاں پہ کہ کیا ان کا پاک ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے؟ شرط کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر ان میں سے کسی چیز پہ گندگی لگی ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو کچھ علماء کرام نے ان تینوں چیزوں کی پاکیزگی کو شرط قرار دیا ہے، اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے شرط نہیں بلکہ واجب ہے، لیکن واجب میں کمی کوتاہی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے پاک ہونا، ان چیزوں کا پلید اشیاء سے پاک ہونا سنت ہے، افضل ہے، نہ شرط ہے نہ واجب ہے۔ اور راجح قول انشاءاللہ کیا ہے کہ واجب ہے۔ امام شوکانی نے وجوب کو اختیار کیا ہے، اسی لیے دیکھیں ابھی جو ہم نے عبارت پڑھی اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یاجیبو، کیا کہہ رہے ہیں؟ شرط نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یاجیبو، واجب ہے نماز پڑھنے والے پہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو اور اپنی جگہ کو پلید اشیاء سے پاک کرنا۔ نمبر 2، وستر عورتہ، اور واجب ہے کہ وہ اپنے سطر کو ڈھانکے۔ اپنے سطر کو ڈھانکنا بھی واجب ہے، کس پہ؟ نمازی پہ، نماز پڑھنے والے پہ۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے کئی ایک دلائل ہیں، ان میں سے ایک وہ حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام ابو داؤد، نمبر ہے 641 641، اور امام ابن ماجہ نمبر ہے 655 655۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا بالغ عورت کی نماز۔ حائض سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بالغ، یعنی کہ وہ لڑکی جس کو حیض آنا شروع ہو چکا ہے، ورنہ حیض کی حالت میں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ حیضہ عورت کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا مگر دوپٹے کے ساتھ، اوڑھنی کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ جو لڑکی حیض کو پہنچ چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا مگر کس کے ساتھ؟ اوڑھنی کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ۔ سر ڈھکا ہوا ہوگا تو قبول ہوگی، اگر اس کا سر ننگا ہے تو اس کی نماز قبول کس کی؟ عورت کی، حیضہ کی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ ہم ترغیب یہی دیں گے کہ آپ کے پاس ایسی ٹوپی ہے، ایسا رومال ہے، ایسا شماغ ہے جس میں آپ پیارے لگتے ہیں، جس کو آپ بڑے شوق سے پہنتے ہیں، تو ایسا لباس پہن کر آپ نماز پڑھیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ننگے سر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہمارا مسئلہ کیا تھا یہاں پہ کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس عورت کی جس کا سر کیا ہو؟ ننگا ہو، کیونکہ عورت کا سطر کیا ہے؟ پورا جسم۔ نماز میں عورت کا سطر کیا ہے؟ پورا جسم، سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے۔ پاؤں کے اوپر کے حصے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اس کا چہرہ ننگا ہو سکتا ہے نماز میں اگر غیر مرد نہیں ہیں تو، اس کی ہتھیلیاں ننگی ہو سکتی ہیں اگر غیر مرد نہیں ہیں تو، باقی اس کا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاف بازو میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی،
اس کی پنڈلی ننگی ہو تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے اوپر کا حصہ بھی ڈھکا ہوا ہو۔ تو سطر ڈھانک کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے جسے جناب جابر روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری شریف میں آئی ہے، نمبر اس کا 361 361۔ جناب جابر نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، ایک چادر میں پڑھی، تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ کن سے؟ جابر سے کہا فَإِن كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، اگر تمہارے پاس ایک چادر ہے اور کھلی ہے، لمبی چوڑی چادر ہے، تو اس کو اپنے جسم پہ لپیٹ لو۔ یہ کون سی چادر ہے جو شلوار کے اوپر پہنی جاتی ہے کہ قمیض کے اوپر؟ جی یہ کس چادر کی بات ہو رہی ہے؟ سردیوں والی چادر کی، گرمیوں والی چادر کی؟ یہ چادر ہے، ایک ٹوٹل لباس، ایک چادر ہے، یعنی کہ آپ کے پاس صرف ایک چادر ہے، کوئی شلوار نہیں، کوئی قمیض نہیں، کچھ اور بھی نہیں، کیا ایک چادر ہے آپ کے پاس بس۔ تو آپ کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَ وَاسِعًا، اگر وہ ایک چادر کھلی ڈلی ہے، فَالْتَحِفْ بِهِ، اسے اپنے جسم پہ لپیٹ لو۔ وَإِن كَانَ ضَيِّقًا، اگر وہ تنگ ہے، چھوٹی ہے، فَاتَّزِرْ بِهِ، تو اسے تہ بند کے طور پہ استعمال کرو۔ اس کا مطلب تہ بند کے طور پہ کیا مطلب؟ یعنی کہ کم از کم آپ کے جسم کا نچلا حصہ جہاں پہ خاص سطر ہے، خاص شرمگاہ، وہ ڈھکا ہوا ہو کم از کم۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز میں سطر کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ مرد کوشش کرے کہ نماز میں اس کے جسم کا وہ حصہ جو کندھوں سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اس سے لے کے گھٹنوں تک اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو، یہ کم از کم ہے۔ اور اگر اس کا لباس اتنا تنگ ہے، اس کے پاس کھلا ڈلا لباس ہے ہی نہیں، دو چادریں ہیں ہی نہیں، تو پھر کم از کم ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ کیا ہو؟ ڈھکا ہوا ہو۔ اور جہاں تک عورت کا تعلق ہے تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کیا، کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اس کا باقی جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور افضل یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر کا حصہ بھی ڈھکا ہوا ہو۔ یہاں پہ وہ حدیث بھی مفید ثابت ہوگی جسے روایت کرتے ہیں امام بخاری، اور بخاری سی میں اس کا نمبر ہے 372 372۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں لقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر، نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے، فیشهد معه نساء من المؤمنات، آپ کے ساتھ نماز میں مومن عورتیں بھی حاضر ہوتی، متلفعات فی مروطہن، وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی، ثم یرجعن الی بیوتہن، پھر اپنے گھروں میں واپس جاتی ہیں اپنے گھروں کی طرف، ما یعرفہن احد، ان کو کوئی بھی پہچان نہ پاتا۔ تو لفظ کیا ہے؟ متلفعات، یعنی کہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی، مراد یہ ہے کہ اپنے سروں کو، جسم کو انہوں نے چادروں سے ڈھانکا ہوتا تھا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، تم میں سے کوئی بھی جب ایک ہی چادر میں نماز پڑھے تو اس انداز سے نہ پڑھے کہ لیس علی عاتقیہ شیء، کہ اس کے کندھے مکمل طور پہ ننگے ہوں، کوشش کرے چادر کا کچھ نہ کچھ حصہ کن پہ آئے؟ کندھوں پہ آئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں سطر کو ڈھانکنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے بعد ولا یشتمل السماء، اور وہ سما کس کو کہتے ہیں؟ ٹھوس چیز کو، مثال کے طور پہ پتھر ہے، بند ہے، ٹھوس چیز ہے،
تو ولا یشتمل السما اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے میں لپٹ نہ جائے، یعنی کہ ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نماز میں چادر کو اپنے اوپر ایسے لیے ہوئے ہوں کہ آپ کے ہاتھ حرکت ہی نہ کر سکیں۔ اس انداز سے آپ اپنے آپ کو چادر میں نہ لپیٹیں، یعنی کہ بکل نہ ماریں۔ اس کو اشتمال السما کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ جب آپ چادر مضبوطی سے اپنے اوپر لپیٹ لیں گے تو گویا کہ ہاتھ وغیرہ باہر نکالنے کے راستے بند ہو گئے اور آپ اس ٹھوس چٹان کی طرح ہو گیا جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ممنوع ہے۔ ممنوع ہونے کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے 360 367۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن استعمال السما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال السما سے منع کیا ہے، اور بتا چکا ہوں کہ استعمال السما یہ چادر لپیٹنے کا ایک انداز ہے جس میں آپ چادر جسم پہ لپیٹ لیتے ہیں اتنی مضبوطی کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ کہ آپ کے لیے ہاتھ باہر نکالنے ناممکن ہو جاتے ہیں۔ ولا یسدل، امام شوکانی کہتے ہیں نماز پڑھنے والا نماز میں سدل بھی نہ کرے۔ اب سدل کسے کہتے ہیں اور اس کے بارے میں دلیل کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 643 643، اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 378 378۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا عن الصدر فی الصلاۃ، نماز میں صدل سے منع کیا ہے۔ اب سوال یہ کہ صدر کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ میرا رومال دیکھ رہے ہیں، شماغ دیکھ رہے ہیں، اس کے دونوں یہ جانبیں جو ہیں آپس میں بند ہیں یا کھلی ہیں؟ کھلی ہیں اور لٹکی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسے اوپر ہوں، اوپر نہیں ہے بلکہ لٹکی ہوئی ہیں۔ اگر یہ شماغ، یہ چادر، یہ رومال اس کو رکھ دیا جائے کندھوں پہ، کہاں رکھ دیا جائے؟ میں نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ سر پہ۔ اگر ان کو کندھوں پہ رکھ دیا جائے اور پھر اس انداز سے نیچے لٹکا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، آپس میں ان کو یعنی کہ بند نہ کیا جائے، گرا نہ دی جائے، دونوں جانب لٹکی ہوئی ہوں، کھلی ہوں، تو یہ وہ صدل ہے جو بالکل ممنوع ہے، نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر سر کے اوپر ہے جیسا کہ میرے اوپر ہے تو پھر بھی چند علماء کرام نے اس کو صدل قرار دیا ہے، لیکن عام طور پہ علماء کرام اس کو صدل قرار نہیں دیتے۔ صدل قرار دیا جاتا ہے جب کندھوں کے اوپر ہو اور پھر نیچے لٹک رہا ہو اور دونوں جانب جو ہیں وہ لٹک رہی ہوں اور آپس میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ گرا نہ دی گئی ہو۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کس سے؟ صدل سے۔ ولا یسبل، اور نہ ہی نماز میں اسبال کرے۔ اب اسبال کسے کہتے ہیں؟ اسبال کی حدیث کیا ہے؟ دیکھیں، حدیث بخاری شریف ہے، نمبر ہے حدیث کا 5788 5788۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گے جو اپنی چادر کو تکبر سے گھسیٹتا ہے، زمین پہ لٹکاتا ہے۔ تو شلوار اور چادر اور پینٹ کہاں ہونی چاہیے؟ ٹخنوں سے اوپر، اور بہتر یہ ہے کہ کہاں ہو؟ آدھی پنڈلی تک، آدھی نیچے والی پنڈلی ننگی ہو، اور اگر آپ نیچے لٹکاتے ہیں تو کم از کم ٹخنے ننگے رکھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں آدھی پنڈلی سے نیچے آنا چاہتا ہوں، افضل تو یہ کہ آدھی پنڈلی تک رہے آپ کی شلوار، میری شلوار، آپ کی چادر، میری چادر۔
لیکن اگر آپ نیچے لانا چاہتے ہیں تو پھر ٹخنوں تک ٹخنے آپ کے ننگے رہنے چاہیے. ٹخنوں کو ڈھانکنا یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے. آج کا مسلمان بہت عجیب ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ جناب اصل اسلام یہ ہے اور وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ داڑھی یہ کوئی مسئلہ نہیں جی، یہ میں اپنی رائے نہیں بتا رہا، یہ لوگوں کی رائے بتا رہا ہوں. داڑھی کوئی مسئلہ نہیں، اسلام داڑھی میں نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی. اور شلوار وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، کہتے ہیں اسلام اس میں نہیں ہے. پتہ نہیں پھر اسلام ہے کس میں. اور عام طور پہ ایسے الفاظ کہنے والے کہتے ہیں دین کو قائم کیا جائے، اقامت دین کی تحریکیں چلاتے ہیں. نہ دین اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہے نہ بچوں کے اوپر. اور ایسے لوگ عام طور پہ لوگوں سے اتحاد کی خاطر توحید کے معاملے میں بھی سست پڑ جاتے ہیں کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اتحاد جو ٹوٹ نہ جائے. پتہ نہیں پھر وہ کون سا دین ہے جس کو قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اقامت دین میں سب سے پہلے وہ چیزیں آئیں گی جن کو صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی نے سب سے پہلے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ جناب معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے تو کون سا دین ہے جو قائم کرنے کے بارے میں بھیجا تھا ان کو؟ کیا کہا تھا جی سب سے پہلے اسماعیل بھائی؟ کہ ان کو توحید کا پیغام دینا ہے. یمن والوں کہا یمن والے اہل کتاب ہیں، ان سے مطالبہ کیا کرنا ہے کہ وہ کیا کہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس کی شہادت دے، اس کی گواہی دے. تو اقامت دین میں سب سے پہلے توحید آئے گی. پھر آپ نے کہا تھا نماز، پھر زکوٰۃ، پھر دیگر امور. تو جن چیزوں پہ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چادر وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے اللہ اس کی طرف روز قیامت پیار سے نہیں دیکھے گا، رحمت سے نہیں دیکھے گا، رحمت سے پیار سے کلام نہیں کرے گا. اتنا بڑا گناہ اور آپ کہتے ہیں جناب یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ اپنی مرضی سے طے نہ کریں کہ کون سی چیز ضروری ہے کون سی ضروری نہیں ہے، کس کی اہمیت زیادہ ہے کس کی کم ہے. یہ چیزیں سپرد کر دیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو بہرحال یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اور جو حدیث ہمارے ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں بھی یہی آیا کہ اللہ نہیں دیکھیں گے اس آدمی کی طرف جو اپنی چادر کو تکبر سے زمین پہ گھسیٹتا ہے. لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو تکبر سے گھسیٹتے ہیں، ہم تو تکبر سے گھسیٹتے ہی نہیں. سبحان اللہ. وہ ہمیں کون ہے جو کہے گا جی میں تکبر سے گھسیٹتا ہوں؟ کوئی ہے جو مانے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، اس میں خود آپ فرماتے ہیں کہ چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر ہے، یہی تکبر ہے. بھی آپ کو حدیث معلوم ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، پھر بھی چادر آپ زمین پہ لٹکا رہے ہیں، ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہے ہیں، یہی تکبر ہے، یہی بڑا بننا ہے. تکبر کی تعریف کیا کی ہے؟ تکبر کی تعریف کیا ہے جی؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے تکبر یہ ہے کہ حق بات معلوم ہو جائے تو اس کو ٹھکلا دینا، ریجیکٹ کر دینا. الکبر بطر الحق. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا تکبر کیا؟ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا. تکبر صرف لوگوں کو حقیر جاننے کے نام نہیں ہے، تکبر دو چیزوں کا نام ہے. یا آپ لوگوں کو حقیر جاننے یہ تکبر، یا آپ حق بات کو ماننے سے انکار کر دیں یہ بھی تکبر ہے. آپ اپنے آپ کو حق بات سے بڑا سمجھتے ہیں، حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ بھی تکبر ہے. تو ایسی چادر نیچے زمین پہ لٹکانا یہ تکبر ہے. ہاں معافی اس کے لیے ہے جس کا کوئی جسمانی مسئلہ ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چادر بار بار اوپر کرتا ہوں پھر نیچے ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا تھا تو ان میں سے نہیں ہے جو تکبر سے لٹکاتے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بار بار اٹھاتا ہوں پھر نیچے ہو جاتی ہے. تو یہ آدمی ہے جو متکبر نہیں ہے، بار بار اوپر کرتا اپنی طرف سے. لیکن جسمانی مسئلہ ایسا ہے، بہت کمزور ہے، بہت نحیف ہے، یا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کی چادر، اس کی شلوار نیچے بار بار آتی ہے. تو بہرحال اسبال ممنوع ہے 24 گھنٹے،
نماز میں بدرجہ اولا ممنوع ہے، اور عورتوں پہ واجب ہے کہ وہ کیا کریں؟ اسبال کریں. عورتوں پہ واجب ہے کہ اسبال کریں، ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے. لیکن ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں، ہماری عورتوں کی شلواریں پہنچ چکی ہیں آدھی پنڈلی تک، سردیوں میں بھی، اور مردوں کی شلواریں زمین پہ لگ رہی ہیں. شیطان ہے ہمارے پیچھے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اس کے بعد فرمایا امام شوکانی نے ولا یکفت، اور کپڑے کو نماز میں فولڈ نہ کرے، کپڑے کو نماز میں فولڈ نہ کرے، نہ سمیٹے. مثال کے طور پہ سجدہ کرنے لگے تو کپڑے زمین پہ لگنے دے. حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث ہے مسلم شریف کی، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا یکفت الثیاب ولا الشعر، کہ نہ ہی کپڑوں کو سمیٹے فولڈ کرے اور نہ ہی بالوں کو. ولا یصلی فی ثوب حریر، اور نہ ہی نماز پڑھے کون سے لباس میں؟ ریشمی لباس میں. کون؟ مرد. عورت پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے. مردوں کو ریشمی لباس پہننے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں ہے. تو جب ریشمی لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے تو اس میں نماز پڑھنا یہ اور بڑی غلطی ہوگی. اس بارے میں حدیث ہے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نمبر 1720 1720. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم لباس الحریری والذہب علی ذکور امتی، ریشم کا لباس اور سونا یہ دونوں چیزیں حرام کر دی گئی ہیں میری امت کے مردوں پہ، وہ احل لاناثہم، اور یہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں میری امت کی عورتوں کے لیے. تو ریشمی لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے مردوں کو. البتہ ریشمی لباس میں کہیں پہ چھوٹا سا ٹکڑا ریشم کا لگا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 1 انگلی 2 انگلی، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یا خارج کی وجہ سے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے تو کئی صحابہ کرام نے خارج کی وجہ سے ریشمی لباس پہنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عمل کو غلط قرار نہیں دیا، تو یہ مجبوری ہو گئی. ولا ثوب شہرۃ، اور نہ ہی نماز پڑھے کون سے لباس میں؟ شہرت والے لباس میں. یہ شہرت والا لباس، اس کی حدیث کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ شہرت والا لباس وہ ہے جو آپ کے کلچر میں جہاں پہ رہتے ہیں، آپ کے معاشرے میں باقی لوگوں کے لباس سے بالکل منفرد ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آپ کو پیر کہنے والے کئی لوگ کیسے عجیب و غریب لباس پہنا ہوتا ہے. کیا وہ لباس باقی معاشرے کے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں. یہ عجیب و غریب لباس یہ شہرت کا لباس ہے. اب شہرت کا لباس یا تو بہت مہنگا ہو سکتا ہے اور بہت سستا بھی ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو باقی لوگوں سے منفرد بنانے کے لیے انتہائی سستا لباس پہن لینا. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ذرا لوگوں سے منفرد نظر آنے کے لیے. تو اپنے معاشرے سے ہٹ کر کوئی لباس پہننا جس کی وجہ سے آپ کا لباس لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے، لوگ آپ کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھیں، یہ شہرت کا لباس ہے. حدیث کیا ہے اس بارے میں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 4029 4029، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 3606 3606. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من لبس ثوب شہرت، جو شہرت والا لباس پہنے، البسہ اللہ یوم القیامت ثوبا مثلہ، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ویسا ہی لباس پہنائیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ پھر اس میں آگ بھڑکے گی. اور ایک جگہ پہ الفاظ یوں ہیں کہ جو شہرت کا لباس پہنے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ذلت کا لباس پہنائے گا.
ولا مغصوب، اور نہ ہی نماز پڑھے کس لباس میں؟ چھینے ہوئے لباس میں، ڈاکے کے ذریعے حاصل کیے ہوئے لباس میں، لوٹ مار کے لباس میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی اور کی ملکیت ہے، یہ حرام کے کپڑے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کپڑوں میں نماز پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، چھینے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ شورت والے لباس میں نماز پڑھیں نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ریشمی کپڑوں میں نماز پڑھیں نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ یہ لباس عام حالات میں پہننا ممنوع ہے تو نماز میں بدرجہ اولا ممنوع ہے۔ وعلیہ استقبال الکعبہ، اور اس پہ فرض ہے، واجب ہے، کس پہ؟ نمازی پہ۔ کیا واجب ہے؟ استقبال الکعبہ، کعبہ کی طرف رخ کرنا، خود کعبہ کی طرف منہ کرنا اس پہ واجب ہے۔ ان کان مشاہدا لہا، اگر وہ ہے اس کو دیکھنے والا، کس کو؟ کعبہ کو۔ اگر آپ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، مکہ میں ہیں، کعبہ شریف کے اندر ہیں، اور یعنی کہ مسجد حرام کے اندر ہیں، کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو سیدھا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جب آپ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، او فی حکم المشاہد، یا آپ کعبہ کو دیکھنے والے کے حکم میں ہوں، تب بھی یہی ہے۔ آپ کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ اس کو دیکھ نہیں رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کعبہ بالکل ادھر ہے، تو آپ عین کعبہ کی طرف منہ کریں گے، تھوڑا سا بھی دائیں بائیں نہیں ہوں گے۔ وغیر المشاہد، اور جو کعبہ کو دیکھنے والا نہیں ہے، دور ہے کہیں، تو یستقبل الجہہ، وہ کدھر منہ کرے گا؟ وہ کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرے گا، عین کعبہ کی طرف منہ نہیں کر سکتا بیچارہ، اس کو کیا پتا۔ بعد التحری، وہ منہ کرے گا کعبہ کی جہت کی طرف، بعد التحری، کوشش کے بعد، جستجو کے بعد، تحقیق کے بعد پتہ کیا کہ کعبہ کی جہت کدھر ہے، کعبہ کس سائڈ پہ ہے، پوری محنت کرنے کے بعد جدھر لگے کہ کعبہ ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھے۔ یہ آخری گفتگو جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 144، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں، گویا کہ اللہ سے درخواست کر رہے ہوں کیا کہ یا اللہ قبلہ تبدیل کر دے، قبلہ بیت المقدس کی بجائے کس کو بنا دے؟ کعبہ کو بنا دے، مکہ کو بنا دے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم لازمی طور پہ آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، آپ اپنا چہرہ پھیر لیں مسجد حرام کی جانب۔ اور نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے، فرض نماز میں بھی، نفل نماز میں بھی۔ اور آپ نے اس بات کا حکم دیا تھا اس صحابی کو بھی جنہوں نے آپ کے قریب نماز پڑھی مسجد میں اور آ کے سلام عرض کیا، آپ نے کہا تھا میرے صحابی تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ 3 دفعہ ان کو نماز پڑھنے کے لیے واپس بھیجا گیا۔ چوتھی بار انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ اس سے بہتر نہیں آتا، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ تو نماز میں معیار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں۔ یہ کوئی معیار نہیں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہوں اس ملک کی فقہ کے مطابق آپ نماز پڑھنی شروع کر دیں، یہ تو بہت عجیب و غریب معیار بن جائے گا۔ یعنی کہ جب آپ مثال کے طور پہ ملیشیا میں جائیں تو شافیوں کی طرح نماز پڑھنی شروع کر دیں، اور انڈیا اور پاکستان میں آئیں تو حنفیوں کی طرح نماز پڑھنی شروع کر دیں، تو محمدی نماز کون پڑھے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو معیار اس میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو اچھا، اب آپ نے کیا کہا تھا اس صحابی سے جن کی نماز کو بار بار آپ نے غلط قرار دیا، پھر طریقہ آپ نے سکھایا، تو آپ نے کہا تھا اذا قمت الی الصلاۃ،
جب نماز کے لیے اٹھو فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ تو مکمل وضو کرو. یہ کیا ہوگی نماز کی پہلی شرط. ایسے ہی ہے نا. ثُمَّ اسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ پھر قبلہ کی طرف منہ کرو. فَكَبِّرْ اور اللہ اکبر کہو. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا. نمبر ہے 6251 6251. تو قرآن کی پہلی آیت سے اس حدیث سے پتہ چلا کہ کعبہ کی طرف منہ کیا جائے. تو جب آپ کا مسجد حرام میں موجود ہیں عین کعبہ کی طرف منہ کریں, ذرا بھی دائیں بائیں نہ ہوں. اور جب آپ دور ہیں تو پھر کعبہ والی جانب آپ کا منہ ہو, چاہے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو, آپ کو پتہ نہیں چلا تو کوئی بات نہیں. اچھا جی, کیا دلیل ہے اس بات کی کہ جب آپ دور ہوں گے تو پھر کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے, کعبہ کی جانب, کعبہ کی سائڈ, کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام ابن ماجہ. نمبر ہے 1011 ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ما بین المشرق والمغرب قبلۃ, مشرق اور مغرب کے مابین قبلہ ہے. مدینہ والوں کے اعتبار سے مشرق اور مغرب کے مابین کیا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا قبلہ عین کعبہ ہے, کہہ رہے مشرق اور مغرب کے درمیان یہ پوری سائڈ ہی قبلہ ہے. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دور ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کا چہرہ 100% کعبہ کی طرف ہو. کعبہ کی جہت کی طرف, کعبہ کی جانب, کعبہ کی سائڈ کی طرف آپ کا چہرہ ہے تو انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہے. اور اگر یہ ممکن ہے, جیسا کہ جدید وسائل ہیں آج کل, اگر ممکن ہے کہ آپ عین کعبہ کی طرف منہ کریں تو یہی مطلوب ہے, یہی مقصود ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.